والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، اس کی توفیق ہوئی، رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما نے، سات آسمان والے، ساتوں زمین والے پروردگار پالنہار نے ہمیں زندگی میں ایک اور بار رمضان کی خوشیاں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا، ورنہ گزشتہ سالوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ مسجدوں سے دور رہے، کتنے لوگ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ آج ہمارے صفوں میں نہیں ہیں، وہ شہر خموشہ پہنچ چکے ہیں، وہ قبرستان پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا احسان کیا، کتنے لوگ ہسپتال جا کے اس بیماری کے شکار ہو کے پھر واپس آئے، ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ کرونا کے منہ سے باہر نکل کے آ گئے، نئی زندگی ان کو ملی، اس کے باوجود وہ مسجد سے دور ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ نے ایک آزمائش سے ان کو بچا لیا، نئی زندگی عطا فرمایا، پھر بھی وہ مسجد سے دور ہیں، پھر بھی وہ نمازوں سے دور ہیں، پھر بھی وہ رمضان سے دور ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم کو زندگی تو نے بڑھائی، ہم کو رمضان جیسی سعادت عطا فرمائی، اور شب قدر کی ان راتوں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے، دعا کرنے، ذکر کرنے، بیان سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، حقیقت میں یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے، یعنی آخری 10 دن، شد مئزرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اپنی کمر کو کس لیتے عبادت کے لیے۔ 2 عشروں میں جتنی عبادت کیے، اس سے زیادہ عبادت آخری عشرے میں اللہ کے نبی کرتے۔ کیوں؟ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، اگلا رمضان کسے نصیب ہو پتہ نہیں، تو اللہ کے نبی آخری عشرے میں کمر کس لیتے، مطلب عبادت میں اور آگے بڑھ جاتے، اور زیادہ قرآن پڑھتے، اور زیادہ دعا کرتے، اور زیادہ استغفار طلب کرتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس رات کو زندہ کرتے اللہ کے نبی۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب رات بھر اللہ کے نبی جاگتے رہیں
تو رات مری نہیں، رات زندگی ملی رات کو۔ اگر آپ رات میں سو جائیں گے تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، نیند بھی ایک موت ہے۔ لیکن آپ جاگتے رہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے رات کو زندہ کیا۔ تو ان راتوں کو زندہ کرنا ہے، مردہ نہیں کرنا ہے 11 مہینوں کی طرح۔ ان راتوں کو زندگی بخشیے، ان راتوں میں خوب جاگنا ہے۔ یہاں جاگیں گے نا تو قبر میں آرام سے سو جائیں گے، یہاں بھی سو جائیں گے تو قبر میں فرشتہ سونے نہیں دے گا۔ اگر آپ مرنے کی بعد کی زندگی میں آرام سے سونا چاہتے ہیں، مرنے کی بعد کی زندگی میں سکون کی زندگی سے آرام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ نیند کی قربانی دو، یہاں بستر کی قربانی دو، یہاں آرام کی قربانی دو۔ جنت قربانیاں چاہتی ہے، جنت کی نعمتیں قربانیوں کے بغیر ملنے والی نہیں ہیں۔ اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو کچلنا ہوگا، تب جا کر یہ جنت ملتی ہے۔ تو احیا لیلہ، اللہ کے نبی اس رات کو زندہ کرتے تھے، زندگی بخشتے تھے راتوں میں جاگ کر۔ پھر کہا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایسا نہیں کہ خود جاگتے ہیں گھر والے سو رہے ہیں، نہیں، گھر والوں کی اتنی فکر کرتے اللہ کے نبی تم بھی جاگو، تم بھی عبادت کرو، تم کو بھی جنت میں جانا ہے، مجھ کو بھی جنت میں جانا ہے، ہم سب کو جنت میں مل جل کے رہنا ہے۔ میں بھی عبادت کر رہا ہوں، تم بھی عبادت کرو، میں بھی جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ گھر والوں میں کون کون ہیں؟ سب آ گئے، آپ کی بیوی بھی آ گئی، آپ کے بچے بھی آ گئے، آپ کے گھر میں جو آپ کے نگرانی میں ہیں سب آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں گھر مسجد میں آ کے خوب جاگ رہا ہوں، گھر والے خرانٹے مارتے ہوئے سو رہے ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ کہ آپ کو فکر نہیں کہ آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ جنت میں آئے، آپ کے جیسے نیک بنے، آپ کے جیسے دین کی باتیں سنیں، آپ کے جیسے بیان سن کے وہ بدلے۔ الحمدللہ مسجد میں تو عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، بچوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ لائیے اپنی عورتوں کو، سنائیے دین کی باتیں، ان کو بھی جنت میں جانا ہے۔ ان کو کنویں کا مینڈک مت بنائیے، گھروں میں بیٹھی رہیں گے صبح سے شام تک، دین کی باتیں آخر ہماری ماں بہنیں کب سنیں گی؟ ان کو جمعے کا خطبہ سننے کا موقع نہیں دیتے، ان کو طاق راتوں میں بیان سننے کا موقع نہیں دیتے، ہر دن ان کو تراویح پڑھنے کا موقع نہیں دیتے۔ کب تک عورتیں گھروں میں پھنس کے رہیں گی؟ ان کو مارکیٹ نکلنے کی آزادی ہے، ان کو سڑکوں پہ نکلنے کی آزادی ہے، ان کو شاپنگ مالوں میں گھسنے کی آزادی ہے، ان کو ریتو بازار جانے کی آزادی ہے۔ آزادی نہیں مسجد کو آنے کی، آزادی نہیں دین کی باتیں سننے کی، آزادی نہیں تراویح کا اہتمام کرنے کی۔ یہ کیسا سماج ہے، یہ کیسا ظالمانہ رواج ہے۔ تو اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو بھی نیک بننا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنانا ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پیارے نبی گھر والوں کو بھی جگاتے، کہتے کہ تم بھی عبادت کرو، تم کو بھی ہم کو بھی سب کو مل کے جنت میں جانا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی اس رات میں خوب عبادت کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد اضلکم قد حضرکم، لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک رات ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھے، 1000 مہینے بولے تو کتنے سال ہیں؟
80 پر 3 سال 4 مہینے، اتنا کوئی جیتا ہے کیا آج؟ 80 پر 3 سال ہم جیئیں گے کیا؟ گارنٹی ہے؟ اگر جیئیں گے تو بھی بڑھاپے کی عمر۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے، 1000 مہینے کا 80 پر 3 سال 4 مہینے، تو اللہ نے کہا خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جاگ سکتے آپ؟ ایک رات جاگیے، 2 رات جاگیے، 1 مہینہ سوئے بغیر جاگیے آپ، اس کے بعد لوگ آپ کو ہسپتال میں لے جا کے ڈال دیں گے، ایسے بیمار پڑ جائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ ایک رات شب قدر کی جو جاگتا ہے، 1000 مہینے جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب، دن بھر رات بھر 1000 مہینے عبادت، کتنا ثواب آخر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شب قدر کو مس کر لیا اس نے ساری بھلائیوں کو مس کر لیا۔ جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے، ساری نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ کتنا بدنصیب ہے شب قدر کو حاصل نہیں کر رہا ہے، کتنا بدنصیب انسان ہے شب قدر میں بھی سو رہا ہے۔ ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جہنم کا گڑھا منہ کھول کھڑا ہے اور یہ انسان سو رہا ہے، سو رہا ہے انسان۔ آخر کتنا سوتے رہو گے؟ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہو، عشاء کی نماز چھوڑ کے سوتے ہو، عصر کی نماز چھوڑ کے سوتے ہو۔ یہ سونے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا ہے دنیا میں۔ پیدائش کا مقصد کھانا، پینا، سونا، مذاق کرنا، انجوائے کرنا، گھومنا پھرنا، کھیل کود کرنا، اس لیے پیدا کیا کہ اللہ ہم آئے ہیں دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، زندگی عبادت کے لیے۔ مختصر زندگی اللہ دے کے بھیجا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے۔ ذرا سوچئے آج آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں، بچپنا کہاں ہے آپ کا؟ جوانی کہاں ہے آپ کی؟ سب ختم ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے، خبر بھی نہیں ہوا، معلوم بھی نہیں ہوا، بچپنا ختم، لڑکپن ختم، جوانی ختم، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہی سے ہی اچانک موت بھی آ جائے گی، موت کا فرشتہ اچانک حاضر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو جو بھی عبادت کے موقع اللہ دیتا ہے، رمضان عبادتوں کا موسم ہے، اس موسم سے خوب فائدہ اٹھانا مجھے اور آپ کو، خاص کر نفل نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، یعنی تہجد پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا مجدہ ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں کیا کرنا ہے؟ طاق راتوں میں، ان شب قدر کی راتوں میں ہم کو عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے، نفل نماز میں آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ شب قدر، یہ رات کون سی رات ہے؟ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے 27ویں رمضان کو یہ شب قدر ہے، اور سوچ کے لوگ اسی رات میں بہت زیادہ لوگ جاگتے ہیں، باقی راتوں میں اہتمام نہیں کرتے۔ یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درمیانی عشرے کا اعتکاف کرتے تھے اس مہینے میں، یعنی دوسرا عشرہ، اور جب رمضان کی 21ویں رات آتی تو اللہ کے نبی اعتکاف ختم کر کے اپنے گھر واپس جاتے تھے، اور صحابہ بھی جو بھی اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں سب چلے جاتے۔ لیکن ایک رمضان کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے 21ویں رمضان کو۔ صحابہ اکرام بھی تھے، اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں پہلے مجھے حکم دیا گیا تھا دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے کا، لیکن بعد میں مجھے بتایا گیا اب آپ کو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے پورا عشرہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، ایک کونے میں عبادت کرتے ہوئے، دنیا سے کٹ کے، گھر والوں سے کٹ کے، عورتوں سے کٹ کے، بچوں سے کٹ کے، دوست و احباب سے کٹ کے، تجارت و کاروبار سے کٹ کے ایک کونے میں مسجد میں بیٹھ جاتے، اب عبادت کرتے رہتے تھے۔ کتنا، حالانکہ پیارے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، قرآن اعلان کرتا ہے کہ نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اس کے باوجود کتنا فکر ہے اللہ کے نبی کو آخرت میں نجات پانے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لہذا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں کا مطلب کیا ہے؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اور کون سی رات ہے فکس نہیں کرنے کا مقصد کیا ہے، نہ بتانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لیے نکلے۔ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو رات ہے فلاں رات ہے، بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی امت کو خوشخبری دینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن دیکھا راستے میں 2 مسلمان لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی ان دونوں مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے سے دور کرنے کے لیے سمجھا بجھا کے اصلاح کر کے واپس آئے۔ تو واپس آنے کے بعد فرمایا، خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا شب قدر کون سی رات ہے بتانے کے لیے۔ فتلاحا رجلان، تو 2 آدمی فلاں آدمی لڑ رہے تھے۔ فرفعت، اللہ تعالیٰ جو بتایا تھا مجھے اسے بھلا دیا۔ پھر کہا کہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، امید ہے کہ یہ بھلانے میں ہی بہتری ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو معلوم یہ ہوا اگر بتا دیتا اللہ تعالیٰ تو لوگ ایک ہی رات جاگتے، باقی 4 جاگتے نہیں۔ اب نہ بتانے کا فائدہ یہ ہوا لوگ 5 راتیں بھی جاگیں گے اور جاگ کر اس رات کو تلاش کریں گے، اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کریں گے۔ لہٰذا حضرات ہم سب کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے، دوسری رات بھی ہو سکتی ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں، وہ اللہ جانتا ہے شب قدر کون سی رات ہے۔ بہرحال 5 میں سے ایک رات ہے۔ حضرات اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جہنمیوں کا تذکرہ کیا، تو کچھ باتیں جہنم کے حوالے سے آج کے اس درس میں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ دو جگہ نہیں، بے شمار مقامات پہ جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، یہ مضامین پیش کرتا ہے اور بتایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے۔ پھر کہا کہ جہنم کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ جنت اور جہنم پہ ایمان لائیں، یہ برحق ہے۔ ایسی بات نہیں کہ لوگ بولتے جنت کون دیکھا جی، جہنم کون دیکھا جی۔ اگر یہ بات ذہن میں آئی تو سمجھو کہ اسی وقت آپ کافر ہو گئے۔ قرآن کی باتوں پر، یہ غیب کی باتیں ہیں، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، لیکن انسان اس دنیا میں یوں جی رہا ہے گویا کہ اسے مرنا نہیں ہے، اسے قبر میں جانا نہیں ہے۔ جنت کو بھلا کے، جہنم کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، قیامت کو بھلا کے، موت کو بھلا کے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، غفلت میں سو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو غفلت کی نیند سے ہوشیار کرنے کے لیے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اخروی انجام کا بار بار ذکر کرتا ہے، تاکہ انسان دنیا کے دھوکے سے ہوشیار ہو جائے، شیطان کے دھوکے سے ہوشیار ہو جائے، اور دنیاوی تکلیفوں کو کسی طرح صبر کر لو۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے، کسی طرح صبر کر لو۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں صبر کرو، ورنہ جہنم کے عذابوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے تم نماز میں صبر نہیں کر سکتے، روزہ رکھتے ہوئے بھوک پیاس پہ صبر نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن تم کو جہنم کی سزاؤں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، عبادت میں جو تکلیف ہوتی ہے، روزے میں جو تکلیف ہوتی ہے، نماز میں جو تکلیف ہوتی ہے، جہنم کی تکلیف کے سامنے یہ تکلیف بے معنی ہے۔ جہنم کی تکلیف کے سامنے، اس کے مقابلے میں عبادتوں کی تکلیف، اطاعتوں کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے دنیا کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، اب رات جاگ رہے ہم لوگ، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکلیف اٹھانے کا الگ مزہ ہے۔ تراویح پڑھتے ہوئے پیروں کا دکھنے کا الگ مزہ ہے، روزہ رکھ کر بھوک پیاس میں تڑپنے کا الگ مزہ ہے، فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی، بستر کو چھوڑنے کا الگ مزہ ہے۔ یہ مزہ ایمان والوں کو ہی ملتا ہے، ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو جو آیت سورہ اعراف کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا کانورزیشن ذکر کیا ہے، دونوں آپس میں مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے، تو اللہ نے کہا کہ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی چیخ کر پکار کر کہیں گے جنتیوں،
ان افیضوا علینا من الماء، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو جنت میں ٹھنڈا پانی دیا ہے ذرا ہمیں بھی پلا دو، ذرا ہمیں بھی کھلا دو۔ جنتی رحم نہیں کھائیں گے، جنتی کا جواب تو ذرا سن لو، کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتوں کو کافروں پہ حرام کر دیا گیا ہے، جنت کے پانی کو، جنت کے کھانے کو نافرمانوں پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دنیا میں تم نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں صبح شام مگن تھے، صبح شام پڑے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج اللہ نے تم کو ویسے بھلا دیا جیسے تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ، کتنی تکلیف کی بات ہوگی، کتنی تکلیف، ذرا سوچ کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ جہنمی ترس رہے ہیں، رو رہے ہیں، رحم کھاتے ہیں کہ جنتی تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے جنت میں، مگر ایک گلاس پانی آپ کو نہیں دیں گے، ایک گلاس پانی بھی۔ حضرات، محترم حضرات، ماں اور بہنوں، جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم یہ آگ ہی آگ ہے، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کی آگ کے اللہ نے 70 حصے بنائے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی ساری آگ یہ جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے، جبکہ دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے، لوہے کو نرم کر دیتی ہے، دنیا کی آگ میں وہ پاور ہے، سٹیل کو پگھلا دیتی ہے۔ ذرا سوچو، یہ گنہگار انسان اپنی گناہوں کی پاداش میں جب جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جو کہ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے حرارت میں بڑھ کر ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ محترم حضرات، جہنم، وہاں کھانا آگ کا، وہاں پینا آگ سے، وہاں کے سائے آگ کے، وہاں کے سائبان آگ کے، وہاں کا بستر آگ کا، وہاں کا لباس آگ کا، سب آگ سے بنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، انگار سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ چاروں طرف سے جہنم کی آگ۔ کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ کھانے کے لیے زریع دیا جائے گا، زقوم دیا جائے گا۔ یہ زریع کیا ہے؟ زریع ایک ایسا غذا ہے، کانٹے دار پھل ہے، کانٹے سے بنا ہوا ہے، کانٹے کا درخت ہے۔ جب انسان زریع کھائے گا وہ حلق میں اٹک جائے گا، نہ اگلا جا سکتا ہے، نہ نگلا جا سکتا ہے، حلق میں اٹک کے رہ جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اور زقوم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، یہ زقوم کا جھاڑ یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کیسا ہے جھاڑ معلوم ہے آپ کو؟ حدیث میں آتا ہے زقوم کا جو جھاڑ ہے اس کا رس اتنا زہریلا ہوتا ہے، اگر زقوم کے جھاڑ کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے، پوری دنیا کی زمین اس سے نکلنے والا فصل
بدمزہ اور بے مزہ ہو جائے گا، پوری زمین زہریلی ہو جائے گی۔ زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے، ذرا سوچو، جہنمی کو وہ زقوم کھلایا جائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا جا کے، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو کھانا ہے، اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا۔ جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا گندا پانی، خون اور پیپ دیا جائے گا، اور گرم گرم پانی دیا جائے گا۔ کیسا پانی؟ ذرا سوچئے، دنیا میں گرم گرم کھولنے والا پانی، یہ گلاس نکال کے پی لیجئے آپ کی حالت کیا ہو جاتی؟ وہ تو جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا پانی، کتنا گرم ہوگا، لیکن آدمی اتنی پیاس لگ رہی ہوگی، اتنی پیاس لگ رہی ہوگی، اسی کو پی لے گا۔ جب منہ کے قریب لائے گا، سقوا ماء حمیما، پانی گرم گرم پلایا جائے گا، جب منہ کے قریب جہنمی اس کو لائے گا، یشوی الوجوہ، پینے سے پہلے اس کا بھاپ سے چہرہ بھنے چلے جائے گا۔ بیس الشراب، کیا ہی برا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی پیاس لگ رہی ہوگی، وہ پانی پی لے گا جہنمی۔ پینے کے بعد کیا ہوگا؟ فقطع امعاءہم، اس کی آنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، انتڑیاں پیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا، غسلین کا ذکر کیا، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اسے، جکڑو اسے، جہنم میں ڈھکلو اسے، پکڑو اسے 70 گز زنجیروں میں جکڑو اسے اور جہنم میں ڈھکلو اسے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو بہرحال جہنم میں اس کو غسلین پلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غسلین کا ذکر کیا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اس کے لیے غسلین یعنی جہنمیوں کے پیپ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا پینے کے لیے۔ سورہ حج ہے، قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے۔ سورہ حج میں ایک اور عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کو انگار سے کاٹ کے اللہ کپڑے بنائے گا۔ کپڑا کیا ہے؟ کاٹن کا نہیں، انگار سے کاٹ کے جسم کو لگائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، دوسرا عذاب یہ ہوگا، سر کے اوپر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سر کے اوپر ہم پانی نہاتے ہیں، ذرا گرم پانی تو ٹھنڈا پانی ملا لیتے، اب یہ جہنم کا کھولنے والا پانی سر کے اوپر سے ڈال دیا جائے گا۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، جیسے ہی وہ پانی پڑے گا پورا چمڑی پگھل جائے گی اور پیٹ کے اندر بھی پگھل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پھر فرمایا کہ فرشتے لوہے کے گرز لے کے ماریں گے۔ لوہے کا ستی ہوتا ہے نا، اس لوہے کا گرز لے کے فرشتے اسے مارت رہے ہوں گے۔ تو 3 عذابوں کا ذکر کیا، ایک جہنم میں انگار کے کپڑے، دوسرا گرم پانی سر کے اوپر سے، تیسرا فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کے اسے مار رہے ہوں گے۔ اتنا پریشان ہوگا آدمی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، وہ آدمی جہنم سے کھسکتا کھسکتا
آہستہ جہنم سے باہر نکلنے کے لیے کنارے میں آ جائے گا، جہنم کی بیچ سے کھسکتا 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 جہنم کے کنارے پہ آ جائے گا۔ امید ہوگی کہ میں کامیاب ہو گیا جہنم سے نکلنے میں، تو فرشتہ آئے گا، اعیدوا فیہا، اس کی پوری محنت پہ پانی پھیرے گا، پھر لے جا کے اس کو جہنم کے بیچ میں ڈالے گا۔ نکلنے کا موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ سورہ نساء ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ نساء میں ایک اور عجیب عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً جہنمیوں کی چمڑیوں کو بدلے گا۔ یہ چمڑی جہنم میں وقت کے لحاظ سے اللہ بدلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ ایک ہی چمڑی جلتی رہے گی تو جل جل کے اس کے اندر تکلیف کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری خواتین روزانہ ہانڈی کا پلیٹ پکڑ کے نکالتی ہیں گرم گرم، تو ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ جن کو عادت نہیں پکڑ نہیں سکتے، ان کی چمڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو جہنم میں جلنے کے بعد روزانہ جلتے جلتے وہ چمڑی وہ عذاب کو محسوس کرنے کی سکت اس کے اندر سے اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ چمڑی بدلتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب جب چمڑی جل جائے گی اللہ چمڑی کو نئی چمڑی پہنائے گا، پرانی چمڑی نکال کے۔ کیوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکے۔ دنیا میں بہت سارے مزے چک لیے نا، دنیا میں فجر کی نماز چھوڑ کے سونے کے مزے چک لیے، دنیا میں رمضان میں بھی کھاتے پینے کے مزے چک لیے روزے چھوڑ کے، دنیا میں دنیا کے مزے لے لیے تم، آخرت کے مزے چھوڑ دیے نا۔ اب جہنم کے مزے بھی دیکھو، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چک سکے۔ سورہ فرقان قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس میں اتنے خطرناک عذاب کا اللہ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جہنمی کے لیے اس سے خطرناک کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے خطرناک عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں تنگ جگہ میں جہنمی کو ڈالے گا، ٹیٹ جگہ، ایسا ٹیٹ جگہ کہ انسان ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پیر نہیں ہلا سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تنگ مقامات پہ ڈال کے عذاب دے گا۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر انسان کو جہنم کے ٹیٹ جگہ میں ڈال دے گا۔ ہاتھوں کو پیروں کو لوہے کے چین ہے نا، اس سے باندھ دیا جائے گا، نہ سر ہلا سکے، نہ ہاتھ ہلا سکے، نہ پیر ہلا سکے۔ کیوں ایسے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کو جہاں بھی تکلیف ہوتی ہے حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ جی اب آپ کو سر پہ مار لگا تو کیا کرتے؟ فوراً ایسا ایسا سر کو مرنے سے کیا ہوتا؟ ذرا تکلیف کم ہوتی ہے۔ آپ کو ہاتھ کو مار لگا، ایسا ایسا ہاتھ ہلانے سے کیا ہوتا؟ ذرا تکلیف کم ہوتی۔ تو یہ تخفیف بھی جہنم میں نہیں ہے، تکلیف کم ہونے کا سوال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لوہے کے چینوں میں باندھ کے جہنم کے ٹیٹ جگہ میں ڈھکیل دے گا، اور پھر انگار کا عذاب ہوگا۔ ذرا سوچئے، سوچتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، تنگ جگہ اور ٹیٹ جگہ سے مراد کیا ہے؟ جہنم میں انگار کے صندوق ہوں گے، لکڑی کے صندوق نہیں، لوہے کے صندوق نہیں، انگار کے صندوق ہوں گے۔ اس انگار کے صندوق میں اس گنہگار کو ڈال کے صندوق بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے خطرناک سزا میں سمجھتا ہوں جہنم میں نہیں ہوگی۔ کیسی کیسی سزائیں! اس لیے یہ سب سزائیں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ بے رحم ہے کیا، لوگوں کو ایسی ایسی سزائیں دیتا کیا؟ اللہ بہت ارحم الراحمین ہے،
پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے، کتابیں نازل کیا لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے۔ دنیا میں کتنے لوگ علماء اکرام ممبر و محراب کے کھڑے ہو کے ڈراتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، پھر بھی انسان نہ سدھرے، نہ سنبھلے، نہ بدلے، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا کھاتے ہوئے غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے تو کیا اس کو سزا نہیں دینی چاہیے؟ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا کھاتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو کیسی کیسی سزائیں، یہ سزائیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ انسان ڈر جائے اور اپنے آپ کو بدلے، توبہ کرے، اپنی زندگی کو چینج کرے، اپنا لائف اسٹائل بدلے۔ میرا لائف اسٹائل یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا اسلامی کلچر ہے، میرا اسلام کیا بتا رہا ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے اور بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہنم کے کئی وادیوں کا ذکر ہے۔ وادی کا مطلب جہنم میں بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے، اس میں ایک وادی کا نام ہے ویل۔ ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت اور بربادی۔ ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت اور بربادی۔ علامہ جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہے، اس میں صدید اہل النار یعنی جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور گندا پیپ اس میں ہوگا، ویل میں۔ اور ویل کس کے لیے ہے سزا؟ ویل میں کون لوگ جائیں گے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں جو ویل میں جائیں گے۔ نمبر 1، ویل للمطففین، ویل کا گڑھا ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جو بھی کاروباری ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو سنبھل جانا چاہیے۔ 1 روپے کے فائدے کے لیے ڈنڈی مارتے ہیں۔ ترازو میں جب ہم تولتے ہیں تو برابر تول کے دینا یا کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے سامنے والے کو۔ اب سامنے والا دیکھتا نہیں ہے بول کے ڈنڈی مار دیا آپ، تو ویل نامی وادی کی وعید ہے۔ کوئی آدمی آٹو رکشہ چلاتا ہے، میٹر سیٹ کر دیا پہلے ہی، وہ بھی ڈنڈی مارنے والوں میں شامل ہوگا۔ تو لہٰذا تو ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل کی وعید سنائی گئی۔ اور دوسرا کون ہے؟ فویل للمصلین، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، دیر سے مسجد کو آتے ہیں، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، 3 رکعت چھوٹ گئی، یہ ان کی زندگی کا معمول ہو چکا ہے۔ دیر سے اٹھنا، دیر سے مسجد کو آنا، دیر سے نماز میں کھڑے ہونا، آخری وقت میں نماز پڑھنا، وقت پار کر کے قضا کرنا، ان سب کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان کو نماز میں سستی کرنے والے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، یہاں یہ کہا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز تو پڑھتے مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ 3 ویل ہو گئے، اور چوتھا 2 ویل ہو گئے، تیسرا ویل ہے غیبت اور چغلی کرنے والوں کے لیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے والا، اور دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے والا، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ اور چوتھا آدمی کون ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل نامی وادی کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ کی بات ہے تو بولیے اللہ کی بات ہے،
آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، تو ایسا اللہ رسول کی طرف جھوٹی باتوں کو نسبت کرنے والے، جوڑنے والے، ان کے لیے بھی وعید ہے۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیسی کیسی خبریں لوگ سوچے سمجھے بغیر یوں ہی سینڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ کیسی کیسی عجیب عجیب خبریں لوگ جو ہے سوچے سمجھے بغیر، یہ میسیج جو آدمی 10 آدمیوں تک پھیلائے گا اس کے لیے 10 دن میں کوئی خوشخبری آئے گی؟ یہ میسیج جو آدمی 10 آدمی تک آج رات تک پہنچا دے گا کل صبح خوشخبری آئے گی؟ جو نہیں پہنچائے گا اس کے لیے کوئی بری خبر آفت آئے گی؟ تو اس طریقے کی لایانی باتیں اور جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی خواب میں آ کے بتائے، اس بے نمازی کو نبی خواب میں آئے، اس مشرک کو نبی خواب میں آئے، اس بدعتی کو نبی خواب میں آئے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، نبی خواب کو دیکھا اس۔ تو اس طریقے سے بے تک کے باتیں، لایانی باتیں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، میرے خواب میں نبی آئے، میرے خواب میں فلاں آئے۔ تو اس طریقے سے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فرمایا کہ جو لوگ اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا ان کے لیے ویل نامی وعید ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے، ایک تو ڈنڈی مارنے والے، دوسرے نمازوں میں سستی کرنے والے، تیسرے غیبت چغلی کرنے والے، چوتھے اپنی باتوں کو اللہ رسول کی طرف جھوٹ بول کے منسوب کرنے والے، ان کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم سب کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے گھنٹے گھنٹے بیان سننے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک بات، کوئی ایک خبر، کوئی ایک رسول کی بات بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا جہنم کی سلسلے میں جتنے بھی بولیے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے آیتیں ہیں۔ میں مختصر طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جہنم کی ہولناک مناظر، بھیانک مناظر کیوں قرآن پیش کرتا ہے؟ تاکہ انسان ڈر جائے اور اپنے آپ کو بدل سکے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہم کو نماز کی پابندی کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے ہم کو گناہوں سے بچنا، جہنم سے دور رہنے کے لیے ہم کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی، پیارے نبی نے فرمایا، روزانہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ فلاں بندے کو مجھ سے بچا لے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ جس کے آنکھوں کے سامنے جہنم کے ہولناک مناظر ہو، جس کے ذہن میں جہنم کے ہولناک مناظر ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی نمازوں میں سستی نہیں کرے گا، وہ کبھی مسجد کو آنے میں سستی نہیں کرے گا، وہ کبھی چغلی نہیں کرے گا، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا، بلکہ ذمہ دار بن کے جی گا اور ذمہ دار بن کے وہ مرے گا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جہنم کے سلسلے میں سنا ہے، انشاءاللہ آنے والی رات جنت کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت کے انعامات کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں، جنت کے محلات کیسے ہیں، نیک لوگوں کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی فکر کرنے اور اس کے لیے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔